بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اللہ کے فضل و کرم سے وی آر اسٹارٹنگ آر 45th اینڈ دا لاسٹ لیکچر آف دا کورس ٹوڈے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کورس کے اختتام پر آج انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں. If you remember in lecture 44 last, we were discussing marketing research. This was the most important and the last most important chapter of marketing management. We introduced last time what is marketing research and we covered fairly good ground. Today, inshallah, we will complete and then conclude today's course, this course, in a very beautiful way. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس پورے کورس کی جو تعلیم ہے یا جو علم ہے اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو. تو آج ہم مارکیٹنگ ریسرچ کا پارٹ 2 کہہ لیجیے اور کنٹینویشن پڑھیں گے. فرسٹ وی ول کنکلوڈ دس اینڈ دین وی ول انشاءاللہ ارائیو ایٹ دی کنکلوژن. مارکیٹ ریسرچ آپ جان چکے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹائپس آف مارکیٹنگ ریسرچ کی، اور یہ بات کہہ کر کے میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کافی ہے کہ مارکیٹ ریسرچ از سو پرائمریلی امپورٹنٹ ان مارکیٹنگ مینجمنٹ اینڈ فار دا مارکیٹنگ مینیجر ٹو فالو، کہ جس کی میرے خیال میں الفاظ میں اس کی اہمیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وی نیڈ ٹو کیری آؤٹ مارکیٹ ریسرچ بفور دا پروجیکٹ از لانچ اور دا پروڈکٹ از لانچڈ. And we need to carry out market research ongoing, and we need to carry out market research off and on, extensive, چھوٹی، محدود، پوری. یہ ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں جس کی ضرورت جیسی بھی ہو، لیکن ہم مارکیٹ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اور میں اس پر دوبارہ ایمفسائز کر دوں کہ وی ان پاکستان بدقسمتی سے وی آر ناٹ ریسرچ اورینٹیڈ بزنس پریکٹس نہیں کرتے ہم. اب یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی یوں کہہ لیجیے کمی ہے ہمارے ملک میں، اور ہمیں اور آپ لوگوں کو جو کل انشاءاللہ تعالی مارکیٹنگ مینجمنٹ سنبھالیں گے، یو ول ہیو ٹو کنڈکٹ اینڈ یو ول ہیو ٹو فالو اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف آرگنائزڈ مارکیٹنگ ریسرچ سو دیٹ وی بیکم اے ریسرچ اورینٹیڈ سوسائٹی اینڈ وی بیکم ریسرچ اورینٹیڈ انڈیویجولس اینڈ اے ٹیم. یہ ایک میسج ہے اس پوری سمجھ لیجیے مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کہ ہمیں اس ایونیو کو کھولنا ہے، پاکستان میں اس ایونیو کو ڈیولپ کرنا ہے، اور وی ہیو ٹو گرو ان دس ڈپارٹمنٹ. چلیے آج ہم آگے پڑھتے ہیں مارکیٹ ریسرچ. اچھا، آج کا جو ہمارا مین ایمفسس ہے مارکیٹنگ ریسرچ کو کنکلوڈ کرنے کا بھی وہ یہ ہے کہ ٹو لک انٹو two kinds of marketing research. Basically, one is qualitative research and the other is quantitative research. Qualitative research jo hoti hai, it's a set of research techniques used in marketing and in other social sciences, but mostly in marketing, in which we actually try to determine the issue. Is research ke through qualitative marketing research ke through we determine the issue. Number 2, we determine the extent, the parameters of the issue. Kya problem hai? Kitni problem hai? And then third is that we set the standard and we initiate research which ultimately lands into quantitative research. اچھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے میں بتا دوں. Qualitative research جو ہوتی ہے یہ بڑی محدود کرتے ہیں اور زیادہ فوکسڈ کرتے ہیں. It is more focused either on area focus or on product focus. کسی خاص پرٹیکولر پہلو پر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ سے مختلف یوں ہو جاتی ہے کہ یہ زیادہ فوکسڈ اور زیادہ پرسپیکٹو ہوتی ہے، زیادہ ہم اس کو زیادہ محدود کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام بھی کوالٹیٹیو ریسرچ ہے. ہاں، کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ تو ایک بڑے یوں کہہ لیجیے بڑے عام پہلو پر ہم کرتے ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں، عام کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجیے، چلیے میں مثال دے کے کرتا ہوں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے
یہاں پاکستان میں برگر انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو ایک کوانٹیٹیو ریسرچ تو کر لیتے ہیں بھی جی یہ پتا کیجئے کہ لوگ برگر کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے, پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے, یا یہ فوڈ کا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گا ہمارا. لیکن جب ہم وہ کر چکتے ہیں, دس از کالڈ کوانٹیٹیو ریسرچ, وی ہیو سرویڈ دا مارکیٹ اور وی ہیو سرویڈ دی ایریا اینڈ وی کنکلوڈ اینڈ وی ڈرا سم کنکلوژن یس اور نو, اور پرسنٹیج یہ پرسنٹیج وہ. In qualitative research, then we focus on a particular brand or the type. اچھا جی مرچوں والا زیادہ پسند کریں گے کہ بغیر مرچوں کے کم مرچوں والا پسند کریں گے. اچھا جی یہ اس کے اندر یہ پسند کریں گے وہ پسند کریں گے, چکن برگر ہوگا یا بیف برگر ہوگا یا کیا ہوگا, یہ پھر ہم زیادہ فوکسڈ برگر کے کوالٹی کے اوپر ہم پھر ریسرچ کرتے ہیں. اچھا اب آپ اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے, صرف بس بات سمجھنے کی ہے, اینڈ دیٹ از کہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, اٹ از مور فوکسڈ ٹو ڈیٹرمن ایز ٹو واٹ از دی آنسر اینڈ دین وی پروسیڈ فرام دیئر آن. اس کو آج ہم دونوں کوالٹیز کو, دونوں ریسرچ کو دیکھ لیتے ہیں, کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو, اینڈ وی ول انشاءاللہ تعالی ڈفرنٹ ٹیکنیکس ذرا دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دین وی ول سارٹ آف کنکلوڈ مارکیٹنگ ریسرچ. یہ جو رول ہے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, اس میں ہم ہائپوتھیسس ڈسکس کرتے ہیں, ڈٹرمن کرتے ہیں, جنریٹ کرتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی دا ڈٹرمینٹس, کیا کیا چیزوں, کن کن چیزوں کا انحصار ہے اس پرٹیکولر چیز پر. وی ڈیولپ یعنی کوالٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیکس, کوانٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیکس اینڈ کوالٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیکس. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ از ویری فاسٹ اینڈ اٹ از فیئرلی انیکسپینسو آلسو. ہاں, quantitative is expensive because when we conduct a survey, we conduct a large survey. یوں کہہ لیجیے ایک لارج ایریا کو ہم کور کرتے ہیں. کوالٹیٹیو میں ہم اتنے لارج ایریا کو کور نہیں کرتے, ہم خصوص ایریا کو کور کرتے ہیں اور خصوص آدمیوں پر ریسرچ کرتے ہیں, کے تھرو کرتے ہیں. یہ اس میں ان دونوں میں ذرا فرق ہے. اور یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز مسٹ انڈرسٹینڈ دی ایپلیکیشن آف کوالٹیٹیو ریسرچ اینڈ دی ایپلیکیشن آف کوانٹیٹیو ریسرچ. یہ دونوں کے دونوں اپلائی, جیسے میں نے عرض کیا, یہ دونوں اپلائی کرتی ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ڈیٹرمن اینڈ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن whether we need a quantitative research or a qualitative research in that particular area. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں اس میں بڑی امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی اپروچ جو ہوتی ہے بڑی ڈائریکٹ ہوتی ہے. کوشچنز آر ویری ڈائریکٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ. یعنی کہ اس میں بھی ایک تھوڑی سی میں آگے چل کے بتاتا ہوں, اس میں بھی ایک جگہ ہم تھوڑی چھوٹ لیتے ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ کوالٹیٹیو ریسرچ از ویری ڈائریکٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ. مطلب کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دیا, اس ایگزامپل کو کیری کرتا ہوں. جی آپ برگر کھانا پسند کریں گے یا نہیں, یس اور نو. یس تو یس, وائی نو تو نو. اچھا, اس کے اندر ہم زیادہ تر, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش دا ڈیٹرمینٹس, کہ کن بیسس پر آپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی میں بالکل نہیں پسند کروں گا یا میں پسند کروں گا. یہ یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں, ایڈ کر دوں, کوئی کوالٹیٹیو ریسرچ ہم زیادہ تر کلچرل بیسڈ بھی ہوتی ہے. یہ جب کبھی بھی ہم, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دیا پچھلے لیکچرز میں بھی, جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وی برنگ اباؤٹ اے چینج ان آر کلچر. جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ ایگزامپل دیتا آیا ہوں پچھلے 45 لیکچرز میں, موبائل ٹیلی فون پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا, دنیا کو نہیں پتا تھا. اچھا, 1996 94 95 میں یہ نمودار ہوا, اٹ واز ایڈیڈ ایز اے پروڈکٹ. پھر یہ آ گیا, جب یہ پاکستان میں آیا تو پہلے بڑا ایک, اٹ واز اے ویری بگ امیج میکنگ تھنگ. جو موبائل کیری کرتے تھے یا جن کے پاس ہوتے تھے, وی یوز ٹو کنسیڈر دم ویری امپورٹنٹ پیپل, اور وی یوز ٹو کنسیڈر دم ویری رچ پیپل. پھر یہ ایسا ایسا کامن ہونے لگ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے, بلکہ مجھے تو کئی دفعہ موبائل دیکھ کر کے پریشانی ہوتی ہے. رکشہ ڈرائیور کے پاس بھی موبائل ہے, ڈرائیوروں کے پاس بھی موبائل ہے, یعنی بچے اسکول لینے جا رہے ہیں, ڈرائیور اس کے پاس بھی موبائل ہے, عام موبائل ہے, اور موبائل کا استعمال دیکھیے ہم کتنا کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک کلچرل چینج ہے, لائف سٹائل چینج ہو گئی پاکستان میں. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ موبائل کے بغیر تو بالکل یوں ہے جیسے کہ وہ بیچارے بالکل ادھورے ہو جاتے ہیں.
میں تو یعنی میری کبھی پرسنل پرائیویٹ کسی کبھی گفت و شنید ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کم از کم نماز پڑھتے تو موبائل بند کر دیا کرو. یعنی میں تو کوئی اس میں کوئی بعید نہیں کہ ابھی کچھ عرصہ بعد نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں موبائل بج گیا تو میں نے کال سن لی اور پھر میں نے نماز کنٹینیو کی. خدا نہ خواستہ ایسا بھی موقع آ سکتا ہے, لیکن یہ غلط ہے. کسی بھی پروڈکٹ کی کا کلچرل امپیکٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہی ہم سے بکھر جائے. لیٹ اٹ بی. موبائل از ٹو بی یوز, یس اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے گڈ انسٹرومنٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹ, بٹ دین لیٹس ناٹ یوز اٹ ٹو این ایکسٹینڈ کہ جی ہم کھانا کھاتے ہوئے, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی موبائل آن رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کالیں آ رہی ہیں اور وہ بڑی بڑی یعنی کہ بزنس اورینٹڈ کالیں آ رہی ہیں. یہ میں آپ کو بار بار جو کہتا ہوں تو آپ شاید میری بات کو میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی کلچر کو اتنا انٹروڈیوس کرنا چاہیے اور اتنا ہی انٹیک کرنا چاہیے جتنا کہ ہم اس کو ابزارو کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ پھر ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. سو کوالٹیٹیو ریسرچ پر آئیں واپس, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اٹس ٹو دا پوائنٹ اینڈ اٹس ویری ڈائریکٹ. اس کے اندر میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں اس کی, تاکہ اس کی ٹائپس ہم کچھ ڈسکس کر سکیں. کوالٹیٹیو ریسرچ کی جو سب سے اچھی کہہ لیجیے اسٹائل کہہ لیجیے جس کو ہم کہتے ہیں, دیٹ از بیسیکلی این انٹرویو, ملاقات براہ راست, 1 to 1, فیس ٹو فیس. دس از دی بگیسٹ اینڈ دا بیسٹ میتھڈ آف کوالٹیٹیو ریسرچ. ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے بھی ہیں ان ڈیپتھ انٹرویو. انٹرویو از کنڈکٹیڈ, اٹ شوڈ ناٹ لاسٹ فار مور دین 30 to 60 میکسیمم منٹس. اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں کسی کے پاس, بلکہ میں تو کہتا ہوں 30 منٹ سے زیادہ جتنا مل جائے سمجھے بونس ہے. اس میں وی گو انٹو دی ان ڈیپتھ آف پروبنگ انٹو پرسنل اوپینین, بلیفس اینڈ دا ویلوز آف پیپل, آف دا ریسپونڈنٹ. ریسپونڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جس کا ہم انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں, اور انٹرویور تو آف کورس آپ ہیں. Personal opinions, beliefs, values, because don't forget that we are conducting a qualitative research. We are trying to determine as to what is the opinion of the people who really matter. اور ظاہر ہے کہ جس کا انٹرویو لے رہے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہو یا وہ بڑا ایجوکیٹڈ بندہ ہو یا بڑا انلائٹنڈ بندہ ہو, ایسی بات نہیں ہے. Sometimes you have to go even to people who are not so well literate. Never mind. وہ بھی ایک qualitative research کا حصہ ہے. تو دس از این انٹرویو. اب انٹرویو جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں, انٹرویو کا مطلب ہے براہ راست ملاقات. انٹرویو 1 to 1 ٹاک, فیس ٹو فیس. جی جناب, یہ وہ, وی ٹاک ڈائریکٹلی ٹو دا ریسپونڈنٹ اینڈ وی ان فیکٹ ٹیک ہز اور ہر ٹائم اینڈ وی سے کہ جی وی آر آسکنگ یو دیز کوشچنس. اس میں ایک میں یہاں پر کوشچن کر دوں, لفظ بہت امپورٹنٹ. پلیز ڈو ناٹ آسک, repeat, please do not ask any personal questions in the in-depth interviews. ذاتیات پر نہ اتریں, ذاتیات پر. اور اگر ریسپونڈنٹ کہے کہ I will not answer this question, تو please take it as positive. The person has the right not to answer your questions. ضروری نہیں کہ اگر آپ انٹرویو لینے گئے تو جی یہ کیا سوال ہے, میں تو سوال کیا, آپ نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. No, if the answer is no, right, the respondent did not answer. That also by itself is an interview. اس انٹرویو کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ the respondent has refused to answer this question. ایک تو سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے کہ کوشچن جو ہیں وہ کسی طرح کے بھی ذاتیات نہ ہوں اور ذاتی معاملات کے نہ ہوں. اوپینین ضرور لیں, پرسنل اوپینین, بلیف ضرور لیں, ویلیو ضرور لیں, لیکن پلیز بی شیور دیٹ دی کوشچنز آر ناٹ پرٹیننگ ٹو دی پرسن, اینڈ بالخصوص اگر کوئی انٹرویو ہم کرتے ہیں, بالخصوص اگر کوئی بزرگ آدمی ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی اور اس قسم کے جو, تو نہیں, وی ہیو ناٹ ٹو گو ٹو ذاتیات. سو پلیز بی کیئرفل. ویری رچ انفارمیشن از فاؤنڈ آؤٹ ان انٹرویوز. دیکھیے ایک انٹرویو کا مطلب یہ نہیں براہ راست ملاقات سے دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں, کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ فرام دا پرسن, جس کو ہم انگریزی میں ایک پرووربیل سینس میں کہتے بھی ہیں, ڈائریکٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. نمبر ایک, اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے, اٹ از ویری فلیکسیبل. ہم انٹرویو کے اندر یعنی اپنی اس بات چیت سے, اس کمیونیکیشن سے, اس سوال جواب سے
کافی چیزوں کو پروب کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کافی ہڈن چیزیں جو کہ غالباً آپ کے دماغ میں بھی نہیں تھیں وہ بھی باہر آ جاتی ہیں. لیکن میں نے پھر بتایا کہ میں پھر آپ کو وارن کر رہا ہوں ایز مارکیٹنگ مینیجر، پلیز بی کیئرفل ایز انٹرویور، ایز اے پروبنگ ایگزیکٹو. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو گو into the personal matters and don't force the respondent. Just let them answer as it is, and if the question is not being answered, that is also an answer. جی میں نے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جانے سے پہلے آپ سوال اپنے بالکل ٹھیک کر لیجئے گا اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کی ریہرسل کر لیجئے گا. یہ میرے تجربے کی بات ہے. میں یعنی یوں کہہ لیجیے مارکیٹ ریسرچ کیری میں نے بہت کی ہیں اور کروائی ہیں. یو بلیو اٹ اور ناٹ، آئی ایز مارکیٹنگ مینیجر آئی یوز ٹو پروب ان ٹو دی کوشچنیئر مائی سیلف اینڈ ناٹ جسٹ آئی یوز ٹو، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہم آئی یوز ٹو سلیپ اوور اٹ. دیکھتے ہیں 2-3 دن، شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، 2-3 دن کے بعد شاید آ جائے. اگر ایسی صورت ہے تو پلیز ڈو اٹ. آگے چلے. انٹرویوز آر انسٹرکچرڈ. انسٹرکچرڈ سے مطلب لوزلی اسٹرکچرڈ. انسٹرکچر تو نہیں کہنا چاہیے، لوزلی اسٹرکچرڈ. یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ میں سوال کرتا ہوں تو سوال کے اندر سے کئی سوال پیدا ہو جاتے ہیں، کئی سوال نکل آتے ہیں اور ہم اس کے اوپر پرسنل اوپینین کے طور پر ہم پوچھ لیتے ہیں. اگرچہ جواب ملے یا نہ ملے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ رسپونڈنٹ کا رائٹ ہے، وہ جواب دے یا نہ دے. اس نے آپ کو انٹرویو دیا ہے، بس اتنا ہی بڑا ہے. یہی بہت بڑی غنیمت ہے. انٹرویوز جنرلی یہ طریقہ کوالٹیٹیو ریسرچ کا، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہم کرتے بھی بہت کم لوگوں پر ہیں. یہ کامن نہیں ہوتی ہے. انٹرویو لینے کے لیے ہم پورے ملک میں نہیں جاتے. نو، وی جسٹ سلیکٹ. یہ جیسے اسٹیٹسٹکس میں آپ جانتے بھی ہیں اور یہ آپ اپلائی بھی کریں گے. وی سلیکٹ سرٹن سیگمنٹ اینڈ وی سلیکٹ ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل ان دیٹ سیگمنٹ. مطلب غریب امیر، عمر کا دیکھیں، جینڈر دیکھیں، تو وی سلیکٹ ایٹ رینڈم ان کوالٹیٹیو ریسرچ. اچھا، اس کے اندر میں 2-3 باتیں جلدی جلدی بتا کے آگے بڑھتا ہوں. اٹ ریکوائرز اسکلڈ انٹرویور. انٹرویو عام آدمی نہیں لے سکتا. سو یو مسٹ ٹرین یور پیپل ہاؤ ٹو کنڈکٹ این انٹرویو. اینڈ دیر شوڈ بی نو سوشل پریشرز اینڈ نو پریشر گروپس. اور یہ نہیں ہوتا نا ایک، جی اگر آپ یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کی تھریٹننگ باتیں. یا نہیں، یو شوڈ بی. اس کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کم از کم اپلائی کرتا تھا اپنی پریکٹیکل لائف میں، میں نے بہت اپلائی کی ہے، اینڈ دیٹ از کہ بفور آئی سلیکٹ دا پیپل ہو وڈ کنڈکٹ دی انٹرویوز فار اینڈ آن بہاف آف مائی کمپنی اور پروڈکٹ، آئی یوز ٹو انٹرویو دیم. آئی یوز ٹو انفیکٹ sit with them. And not only that, having done that, I used to take pains in training them. کیونکہ یہ جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ جو ٹو وے کمیونیکیشن چل رہی ہے بٹوین یو اینڈ دا ریسپونڈنٹ، اس کے اندر ریسپونڈنٹ از آلسو فریمنگ یور امیج. وہ بعد میں پتا لگے گا کہ یہ انٹرویو لے کر گیا بندہ تو آپ پروڈکٹ سے ہی متنفر ہو گئے، ارے کتنے گندے لوگ ہیں یہ لوگ. نو، یو ہیو ٹو لیو اے گڈ امپریشن. سو این انٹرویو شوڈ بی مینرفل. Interviewer should be very mannerful. Interviewer should be very composed. The language, اس کا behavior, اس کا بیٹھنے کا طریقہ، posture. یہ بڑے کم لوگ، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں بڑی کم چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. لیکن وی ایز کنسلٹنٹ اٹس مائی جاب ٹو ٹرین. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹریننگ از ون آف مائی فیلڈس. تو ٹریننگ کے اندر انٹرویور کو ٹرین کرنا بھی ایک بڑی خاص ٹریننگ ہے. اور یہ بات میں یعنی یوں کہہ لیجیے یہ میرا اپنا تھیسس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کارآمد ہے. مارکیٹنگ مینیجر یا مارکیٹنگ ٹیم جب آپ کی کہیں جاتی ہے تو کوئی ایک اچھا امیج، جس کو کہتے ہیں لیونگ اے گڈ ٹیسٹ ان somebody's mouth. اگر وہاں سے نکلے بندہ اور یہ کہے کہ یہ پروڈکٹ بھی خراب ہے، یہ بندہ ہی خراب ہے. اب پروڈکٹ تو خراب ہے کہ نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنے پیسے خرچے اس کے اوپر، اور پتہ نہیں کتنی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، اور خدا جانے کتنی پبلک ریلیشننگ اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک شخص گیا ایک بندے کے پاس تو اس نے اس کو جا کے کہا، اس کا امپریشن اچھا نہ ہوا تو امیج پروڈکٹ کا خراب ہوا، اور وہ بات نہیں اپنے تک رکھے گا، وہ بات اور بھی کرے گا لوگوں کے ساتھ. یار میرے پاس وہ آیا تھا بندہ، اس نے آ کے مجھ سے بات کی، بڑا بدتمیز آدمی ہے. بتائیے، اور یہ آپ کی پوری کارکردگی تو گئی بھاڑ میں. وہ بندے نے امیج خراب کر دیا، آپ کا پورا معاملہ چوپٹ کر دیا.
So, ladies and gentlemen, again I emphasize is this lecture today that please be very careful and very professional in market research. بالخصوص انٹرویوز, یہ جو 1-to-1 ملاقات ہے. نمبر 2 طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیڈرنگ. لیڈرنگ کا مطلب لیڈر مین سی ڈی. اب یہ بیسیکلی سیم جو ان ڈیپتھ انٹرویو ہم پڑھ کے آئے پیچھے دیکھ کے ہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے, یہ اس کی ایک آگے ایکسٹینشن ہے. لیڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, اوپر چڑھو. اچھا, اب آپ انٹرویو کر رہے ہیں, انٹرویو کرتے ہوئے لیڈرنگ کریں. دیٹ از دیٹ یو کین ایون ریپیٹ, ذرا میری بات غور سے سنیے گا. وی کین ڈو لیڈرنگ, دیٹ از سوشل فینومینا, سوشل انوائرمنٹ, ہیومن ایٹیچیوڈ, ہیومن فیلنگس. کسی چیز کے بارے میں اوپینین کے اندر ایٹیچیوڈ اور فیلنگس کو لے آنا, پوچھ لینا, اس کو کہتے ہیں لیڈرنگ. لیڈرنگ کا مطلب ہے ہم کر تو رہے تھے اپنے پروڈکٹ کا انٹرویو, اس سے آگے بات چل گئی تو وہ بھی آ گئی. لیکن پلیز یہاں لیڈرنگ کے اندر ایک کوشن, ورڈ آف کوشن. لیڈرنگ کرتے ہوئے آپ اپنے فوکس سے نہیں ہٹیں گے. گئے تھے آپ اپنے برگر کے بارے میں, گئے تھے آپ اپنے پرفیوم کے بارے میں, گئے تھے آپ کسی اور کار کے بارے میں پوچھنے کے لیے, پتہ لگا گاڑی کا تو پوچھا نہیں اور اس بندے کی پوری اوپینین لے آئے, باقی ساری سوشل انٹرنل ایٹیچیوڈ جتنے ہیں وہ سارے ہم لے آئے. اسے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے پروڈکٹ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب لیڈرنگ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو پلیز بی کیئرفل. لیڈرنگ مینس پلیز گو انٹو دی ارینا آف سوشل ایموشنل فیلنگز ایٹیچیوڈز, وہ لیکن پرٹیننگ ٹو یور پروڈکٹ اور دا پروڈکٹ لائک. یہ بات میری طرف بڑی وضاحت سے یاد رکھیے گا, بڑی خاص طور پہ یاد رکھیے گا. Another جو کہہ لیجیے کوالٹیٹیو ریسرچ کی ایک اور قسم کہہ لیجیے ہڈن ایشوز کوسچننگ. اب یہ بہت ذرا مہارت کی انتہا ہے. ہڈن کوسچنز, وین یو آر کنڈکٹنگ این انٹرویو یو آسک سرٹن کوسچنز. یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ انٹرویو کرتے آپ ہیں, لیتے آپ ہیں, وہ شخص بول رہا ہے ایک, پلیز ڈو ناٹ یوز اینی ٹیپ ریکارڈرز, قطعی نہیں, یو ول نیور یوز, پلیز. Number 2, you will write the opinion or the words of the respondent in your own handwriting. یاد رکھیے گا چند چیزیں میری طرح, یہ کچھ words یوں کہہ لیجیے کچھ سیانے کے words ہیں, یہ یاد رکھیے گا. آپ ریکارڈ کریں گے, اس سے نہیں لکھوائیں گے. نمبر 2. نمبر 3, you will not get him to sign any paper. یعنی یہ نہیں کہ آپ انٹرویو کر کے 3-4-5 صفحے آپ کے پاس, وہ آپ نے بھر لیے, لکھ لیا, یہ کر لیا, اور اٹھتے ہوئے کہا سر ذرا پلیز سائن بھی کر دیجیے گا. نو, کوئی سائن نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ جتنی ان چیزوں کی پرہیز کریں گے, جتنی ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اتنا ہی اچھا آپ کا انٹرویو ہوگا. یعنی یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کئی شخص اپنی اوپینین کا اظہار نہیں کرتے, عادت نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو ویسے ہی انٹروورٹ ہوتے ہیں, چلیے وہ نہیں ہے, اگر وہ بولتا بھی ہے یا بولتی بھی ہے لیکن وہ اظہار نہیں کرتی. ایک دوسری بات یاد رکھیے گا کہ کوئی اظہار کر کے اون نہیں کرتا اپنی چیز کو. اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی اوپینین دے دی ہے, کسی شخص کے بارے میں, کوئی چیز کے بارے میں, پالیسی کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, تو میں اس کو اون نہیں کرتا. اون سے مطلب آئی ول ریفیوز کہ یہ میں نے کہا ہی نہیں. وہ رسپونڈنٹ اس طرح ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے پلیز میک دا رسپونڈنٹ ایزی, اس کو آسان بنائیں, اس کو بندے کو, اس شخص کو, اس رسپونڈنٹ کو اس سے زیادہ انفارمیشن لینے کے لیے give him or give her the attitude or the environment of easiness. This is very important in research. اگر وہ ٹینس ہو گیا ہے رسپونڈنٹ تو وہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا, بلکہ دینا چاہے گا بھی تو نہیں دے گا. کیوں دوں؟ اچھا یہ تو نہیں کہ مطلب لائک آپ نے ٹیپ ریکارڈر چلایا ہوا ہے یا ویڈیو چلایا ہوا ہے یا کچھ چلایا ہوا ہے تو آپ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے, آپ کسی سے جا کے پوچھیں جناب آپ صبح پراٹھا کھاتے ہیں کہ نان کھاتے ہیں, تو میں تو اس کا جواب کم از کم ویڈیو کے اوپر تو کبھی بھی نہیں دوں گا کہ جی صبح نان کھاتا ہوں. میں کیوں کہوں؟ وائی شوڈ پبلک نو دیٹ آئی ایٹ نان ان دا مارننگ. اب کھانے کو میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں, مجھے نان پسند ہے, مجھے پراٹھا پسند ہے, مجھے کلچا پسند ہے, مجھے کوئی چیز پسند ہے, جو پسند ہے میں وہی کھاتا ہوں. اور وہ چونکہ میں اپنی ذات کے لیے کھاتا ہوں اس لیے میں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا.
ہوتا یہ ہے کہ جی مرزا صاحب صبح کیا کھاتے ہیں؟ جی نان کھاتے ہیں. مرزا صاحب غریب آدمی ہے, جاہل آدمی ہے, نان سے جہالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. مرزا صاحب صبح اٹھ کر جی ڈبل روٹی کھاتے ہیں. مرزا صاحب بڑے ماڈرن ہیں, بڑے لائق ہیں, بڑے فائق ہیں, بڑے اونچے ہیں, بڑے امیر آدمی ہیں. یعنی ہم نے یہ پروڈکٹس کو بنایا ہوا نا معیار لیول آف آر انکم, تو یہ اس لیے کئی لوگ جواب نہیں دیتے کئی چیزوں کا. میں نے جو کم از کم جتنی ریسرچ میں زندگی میں آج تک حصہ لیا ہے, میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں سے میں جب خود جا کے پرسنلی انٹرویو کیا, بڑے عمدہ شخص تھے, میں ان کو سوائے خراج تحسین پیش کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. جب میں نے ان کے انٹرویو لیے تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک چیز جو میرے سامنے آئی آج تک میری جو کہہ لیجیے ایکسپیرینس میں, وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز یا بڑے بڑے یعنی کہ بقول سکتے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑی سکسیسفل لوگ جو دنیا میں نے جن سے میری بات چیت ہوئی, اس میں نے یہ دیکھا کہ پیپل آر جنرلی سمپل. سمپلسٹی, سادگی نمایاں تھی ان کے اندر. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا تھا, دماغ میں یہ سوچ ہوتی تھی یہ شخص تو پتہ نہیں صبح پراٹھا نہیں, یہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا صبح ناشتے میں یا کھانے میں. مجھے پتا چلا کہ ہی از اے ویری سمپل ایٹر, از گاٹ ویری سمپل ہیبٹس. اینڈ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ اتنا امیر اور اتنا لائق فائق آدمی, اور دیکھو کتنی سمپل عادتیں اس کی. کھاتا بھی سمپل ہے, رہتا بھی سمپل ہے. یعنی یہ ایک بڑی مارکیٹ ریسرچ کا بڑا آپ کو حصہ ملے گا. آپ دیکھیے گا کبھی جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنڈکٹ کریں گے مارکیٹ ریسرچ وغیرہ, تو آپ کے بھی سامنے ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو لوگ ہیں زیادہ تر سمپل اورینٹڈ ہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا شاید ان کی سمپلسٹی ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. دے آر ناٹ کمپلیکیٹڈ, دے آر ناٹ کمبرسم پیپل. وہ گرے ہوئے نہیں ہیں, الجھے ہوئے نہیں ہیں, بڑے سمپل ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو بہت سمپل رکھا ہوا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ بہت یعنی کہ پراؤڈلی یہ کہتا ہے جی میں پچھلے 25 سال سے زمین پہ سوتا ہوں وداؤٹ گدا, سمپل دری یا کارپٹ یا جو بھی ہو. کیوں نہیں سوتے جی اوپر؟ کہتے جی وہ اس لیے کہ بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان کمفرٹ. جس کمفرٹ سے عادت خراب ہو جائے وہ کمفرٹ نہیں ہے, وہ زحمت ہے. وہ یہ اس کی اپروچ ہے. وہ کمفرٹ سے دوستی نہیں کرتا, کسی بھی کمفرٹ سے دوستی نہیں کرتا. اٹھ کے اے سی بند کر دے گا, بھر گرمیوں میں اے سی بند. ارے بھائی اے سی تو تم افورڈ کر سکتے ہو, کوئی اور شخص ہو تو ہم کہیں کہ جی وہ بجلی کے بل بچا رہا ہے, تو اسے کہا نہیں, I don't want to get addicted to this. میں عادت نہیں ڈالنا چاہتا اپنی. یوں کہہ لیجیے ایک میں بڑی اچھی بات, چلیے آپ کو اس معاملے میں تھوڑی بتا دیتا ہوں, بات کہیں اور چلی گئی. ڈونٹ گیٹ سبسروینٹ ٹو یور ہیبٹس. اپنی عادتوں کی غلامت میں مت جائیے. جو عادت آپ کو پتا چل جائے کہ یہ عادت پڑ چکی ہے مجھے, اس عادت کو اسی وقت توڑ دیں, اس کا توڑ کر دیں. اس لیے کہ بیکاز دیٹ از ناٹ گڈ. عادت کی غلامت نہیں اچھی. سمبولک انالیسس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از یٹ another qualitative technique. سمبولک انالیسس. سمبلس دکھائیں کچھ رسپونڈنٹ کو, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دی انٹرپریٹیشن آف دی سمبلس فرام دی رسپونڈنٹ. سمبلس یعنی کہ کوئی شکلیں کوئی چیزیں دکھائیں تاکہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکے. ایزی. اب آپ یہ دیکھیے, اب ایسی میں ایک مثال دیتا ہوں سمبولک انالیسس کی. یہ دنیا بھر میں ہوئی ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نشان جو ہم روڈ سائڈ ہوتی ہیں, نشان جو ٹریفک پولیس لگاتی ہے کہ آگے ہل ہے, ٹرننگ ہے, رائٹ ہے, لیفٹ ہے, سڑک خراب ہے, سڑک گہری ہے, پانی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یا یہاں داخلہ ممنوع ہے, یہ سارے سمبلز یونیورسل ہیں. یہ امریکہ میں بھی ہیں, افریقہ میں بھی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہیں, وہی ہیں. اب یہ مجھے پوچھیے, یہ بتائیے, سوچئے بیٹھ کے کہ جو افریقن کو سمجھ آتی ہے وہ امریکن کو بھی سمجھ آتی ہے, وہ پاکستانی کو بھی سمجھ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے یونیورسل سمبلز ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بحث نہیں. وہ انکلائن ہے, آگے چڑھائی ہے,
رائٹ سڑک مڑتی ہے, لیفٹ سڑک مڑتی ہے, گاڑی سڑی خراب ہے, داخلہ ممنوع ہے, فلاں فلاں. تو یہ جتنی چیزیں یہ سمبولک لینگویج ہے, اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ یہاں پر. اٹس اے ہیوج سائنس. فوکس گروپ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از the last type of qualitative research. فوکس گروپ. فوکس گروپ یہ ہوتا ہے کہ ہم سلیکٹڈ بندوں کو گروپ کر لیتے ہیں. اب سلیکٹڈ سے مطلب میری ذرا بتا دوں جلدی سے. سلیکٹڈ مطلب ڈفرنٹ ورائٹی کے لوگ, امیر غریب, عمر رسیدہ, عورت مرد, جو بھی pertaining to product, وہ ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فوکس گروپ. اینڈ وی آسک دا فوکس گروپ, اس کو پھر ہم فوکس گروپ کو ہم انکریج کرتے ہیں. ایک تو بند میٹنگ ہوتی ہے, یہ ہوتے بھی زیادہ نہیں ہے, 18-20 ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑے آرٹ ہے مارکیٹنگ مینیجر کا کنڈکٹ کرنے کا. یہ وہ کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ پورے کا پورا فوکس گروپ کو وہ ایک چیز بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ پھر ہم کھلی اوپینین لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. اینڈ دے ایکسپریس ویہمنٹلی, یعنی کہ کھل کے بیان کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فوکس گروپ. اچھا, وہ 2-3-4 گھنٹے ڈیپینڈنگ, اگین اٹ آل ڈیپینڈس آن دا پروڈکٹ, وہ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اس پر اپنی اظہار اوپینین کرتے ہیں اور ہم ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. ریکارڈ سے مطلب ہم پاس بیٹھے ہوئے لکھتے ہوتے ہیں. اینڈ دین ان دی اینڈ آف دا ڈے وی سے کہ جناب اس فوکس گروپ نے یہ کیا. یہاں پاکستان میں یہ فوکس گروپ اگین اپلائی نہیں ہوتا زیادہ, اور مجھے تعجب ہے کیوں نہیں ہوتا. اب جا کر کے کہیں اس کی یوں کہہ لیجیے تھوڑا بہت اس کا اظہار ہوتا ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ فوکس. لیکن اگر یورپ, امریکہ یا کچھ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ فوکس گروپ کے بغیر تو وہ, میں یوں کہوں کہ وہ چھینک بھی نہیں مارتے. دے مسٹ گیٹ دا فوکس گروپ اوپینین پہلے. پروڈکٹ, سروس, ٹائپ, طریقہ, اچھا برا. تو یہ ہو گئی کوالٹیٹیو ریسرچ. چلیے 1-2 منٹ ہم لیتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ. اب کوانٹیٹیو ریسرچ تو خیر بہت وسیع سبجیکٹ ہے, لیکن چلیے اس کو یہاں پر یہ کہہ کر کے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں, دیٹ از کہ کوانٹیٹیو ریسرچ از بیسیکلی کنڈکٹنگ اے سروے, اور وہ سروے شوڈ بی ویری سمپل. بس میں 2-3 باتیں بتا دوں سروے کے متعلق, باقی دین آئی ول کنکلوڈ دس مارکیٹ ریسرچ. کوانٹیٹیو ریسرچ میں سروے کرتے ہیں. ریسرچ سروے میں یاد رکھیے گا ایک چیز ذرا بس ذہن میں رکھیے گا, دی آنسر شوڈ آلویز بی یس اور نو. لمبے لمبے جواب کے منتظر نہ رہے آپ اور نہ پوچھے. مثال کے طور پہ ایک بار, would you prefer a particular type of burger? Yes or no. نیچے yes or no کا ڈاٹ لگا دے, اس کو ٹک کر دے, بس that's all. یعنی زیادہ تر سروے کے اندر آپ یاد رکھیے گا ٹکنگ کرواتے ہیں ہم. You select A, B, C. We give choice. This is called multiple choice. MCQ جیسے ہوتا ہے, ایسے ملٹیپل چوائس ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ٹک کر دیں 1 2 3 4 نو. اس میں ایک یاد رکھیے گا, اور یہ بس آخری بات ہے اس کے اوپر سروے کے اندر, کہ اس کے اندر نو اوپینین کا ایک کالم ضرور رکھیے گا, یا جس کو کہتے ہیں ڈی کے, نو ڈونٹ نو. یعنی کہ مثال گیو دا ریسپونڈنٹ ایز آئی سیڈ دا رائٹ ناٹ ٹو آنسر دا کوشچن. اس میں ڈی کے, ڈونٹ نو یا نو اوپینین NO, یہ آپ ضرور کالم رکھیے گا جس کے اندر وہ ٹک کر دے, تاکہ میں اس پر اوپینین اظہار کرنے نہیں چاہتا. یعنی ایک تو یہ ہے, وہ ہے, براؤن ہے, بلیک ہے, بلو ہے, 3 چوائس تو یہ دے دی, نیچے ڈونٹ نو. تو ڈونٹ نو کا ضرور کالم رکھیے گا. تو یہ ایک ایکسٹینسو سروے ہوتا ہے, اور یہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ ہم کرتے ہیں, ریسرچ کمپنیز ہوتی ہیں, پروفیشنل ہوتی ہیں, ان کے پاس پروفیشنل ٹیمیں ہوتی ہیں. بڑا مشکل, یہ بڑی مشکل کا کام ہے, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی ریسرچ از اے ویری ایکسپینسو گیم, and it must be played very carefully, and it must be not only played carefully, it must be very carefully done, and the results thereby are carefully analyzed, carefully manipulated, collected, and then inferences are drawn from our research. So ladies and gentlemen, let me, by the grace of Allah, یہ کہہ کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, یہ کہہ کر کے کہ خدا کے فضل و کرم سے مارکیٹنگ مینجمنٹ MKT 501 کورس ہم نے بڑا کمپریہنسولی کور کر لیا. اس کو ہم اب ذرا اگلے
10-15 منٹ میں کنکلوڈ کریں گے in the sense that let's go back to our 45 lectures. خیر اور ساروں پہ تو نہیں جا سکتے ہم, لیکن let's go and see کہ ہم گھر سے کیا لے کے چلے تھے, ہم کیا آبجیکٹو لے کے نکلے تھے, اور بائی دا گریس آف اللہ ہم نے کس طرح اس کو کور کیا افیکٹولی اینڈ کمپریہنسولی, اینڈ ہاؤ ہیو وی ڈن اٹ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, let's conclude this course by reiterating a few things that we have studied so far. But first let's talk about the objectives that we had, learning objectives جن کو کہتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں یاد رکھیے گا اس کا آبجیکٹو سامنے رکھنا چاہیے. ایک بات تو ہم نے پہلے کہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ we said it very very clearly to ourselves کہ we will understand the broad marketing terms. Repeat, broad marketing terms. اچھا, یہ مارکیٹنگ کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں, یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو ڈیولپ, یہ تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتی یہ سائنس بن گئی اور بن گئی, کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور یہ مستقل ڈیولپ ہو رہی ہے ٹرمز. تو پلیز لیٹ us first know that we had this understanding that we in this course will learn inshallah broad marketing terms, broadly speaking, and we did. We'll talk about them, but just let me briefly say it. Number one. Number two, very important thing, ladies and gentlemen, that we said in the very beginning, that we must understand business situation from marketing point of view. اچھا, یہ اس کو میں جس کو کہتا ہوں یا اپنی زبان میں چلیے ایک اور زبان میں کہتا ہوں مارکیٹنگ اورینٹیشن. ہر چیز کی مارکیٹنگ اورینٹیشن. مارکیٹنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹیگرل پارٹ آف دا بزنس, ٹوٹل اوور آل بزنس کنڈکٹ. یعنی مینوفیکچرنگ ہو, اس کے اندر ٹریڈنگ ہو, اس کے اندر کچھ ہو, یوں کہہ لیجیے, چلیے لیٹس پٹ اٹ another way. It is the business is basically overall revolves around give and take, exchange, لینا دینا, product, پیسے, terms, services, لینا دینا, exchange between individuals. You کہہ لیجیے it's a monetary exchange between individuals. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ a man is a social animal. Yes, he is. لیکن دیکھیے کہ مارکیٹنگ ویو پوائنٹ, بلکہ میں تو اس کو اتنا ایمفسائز کیا تھرو آؤٹ دا کورس, اور آپ میرے ساتھ رہے ہیں, کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ آج دنیا کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں تھرو ٹیکنگ مارکیٹنگ اورینٹیشن آف ویریس ویوز آف بزنس ایشوز. بلکہ میں غلط بھی نہیں ہوں کہنے میں. I think to some extent I am quite right, and that is, even the governments of the world are marketing oriented now. In the end of the day, it is the welfare of the people, which is a matter of concern for them. And the solution lies in the marketing. Third learning objective, ladies and gentlemen, was marketing techniques seekhe or we apply them to solving business problems. This was yet another objective. We have done it. آپ مجھ سے ایگری کریں گے اس بات پر. We have applied marketing techniques in various business problems and various issues. ہاں, ساری تو پرابلم دنیا کی نہ تو ہم اس کورس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں اس طرح کے 6 اور کورسوں میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن we have touched almost every point. If you recall, تو ہم نے بہت خوبصورتی سے comprehensively we have covered a distance in understanding human psyche. Well done. بہت اچھا کیا ہم نے کام. Human reaction, human attitude, human behavior, consumer behavior. ہاں, اتنی comprehensively ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے. لیکن بہرحال we have touched, at least we have realized. Another thing that we have done is
to taking marketing decisions. This was the learning objectives. Decisions. यहां पर मैं बात कह के आगे चलता हूं. डिसीजन की बेस्ड पर ही दुनिया चल रही है. वी टेक ए डिसीजन. मैंने बताया ना आपने कि मैंने जाकर के बाजार में एक मशरूब अलफ मांगी है या बे मांगी है या बे भी नहीं मांगी, अलफ मांगी है, वट एवर, हाउ एवर, वी हैव टेकन ए डिसीजन. इट्स ऑल डिसीजन. हम सब पूरी जिंदगी डिसीजन पे बेस्ड करते हैं. अप्रोचेस, अप्लाइंग डिसीजन. और कई डिसीजन हम समझते हैं कि हम नहीं लेते. मैंने जाके कहा जी मुझे अलफ मशरूब चाहिए, वो चाहिए. दुकानदार ने कहा जी वो नहीं है इस वक्त. तो हम जल्दी से अच्छा तो बे ले आओ, जी वो भी नहीं है. तो तीसरी डिसीजन क्या आती है, मैं पीऊंगा ही कुछ नहीं, आई वोंट टेक इट. या अलफ हो या बे हो, उसके बाद हम पीते कुछ नहीं हो, मैं लेते कुछ नहीं. डिसीजन. वी डू टेक डिसीजन इवन इन सिलेक्टिंग द फर्स्ट वन. सिलेक्शन रिजेक्शन आपको याद होगा, मैंने करवाया भी था आपको. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द last fifth or the last objective was to construct marketing plan and use it as a tool for profitability. Marketing plan. मैं आपको marketing plan पढ़ाते हुए बताया भी था कि we comprehensively make a plan for the full entire year, take into consideration the given factors, the environment, the social, the economic, the cultural, the political, and then we construct a plan. And plan we implement over the year. अब देखिए साल आने वाला है, दिसंबर 2007 में क्या होने वाला है या क्या होगा या दुनिया का क्या नक्शा होगा, ये बातें हमें मालूम नहीं है और ना हो सकती हैं. हाँ, इसके मुतालिक हम कयास आराइयां कर सकते हैं. वी कैन टेक इनटू अकाउंट सर्टेन कंडीशंस एज परसीव्ड, नॉट एज दे वुड बी. काफी चीजें टेक्नोलॉजी ने हमें आसान कर दी हैं, बारिश होनी ना होनी, फला होना, ये होना वो होना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर है. अब जैसे ज़लज़ला आया तो आ गया, हम क्या कर सकते, बता तो नहीं सकते थे पहले, और उसको रोक तो नहीं सकते ना, उसको किस तरह रोक सकते, आना है तो आना है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड. क्या क्या मैं जल्दी जल्दी इधर बस समराइज करके तो इस कोर्स को अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, आप भी करें मैं भी करता हूं कि हम इसको कंक्लूड करते हैं. हमने पढ़ा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एक नया कॉन्सेप्ट. कंज्यूमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद होगा आपको, बड़े इंपॉर्टेंट एक नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे मैंने. कंज्यूमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट यानी खाना पीना पहनना, इट्स ऑल एक्सपीरियंस. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? जी आपने खाए तो है, बड़ा टेस्टी खाना था, या पहना है गर्म कपड़ा था. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हमने मार्केटिंग ओरिएंटेशन देखी, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, याद होगा आपको. एंड वी स्टडीड इट वेरी वेल. हमने कंट्रोलेबल फैक्टर्स देखे जो कि कंट्रोल हो सकते हैं ह्यूमनली, ह्यूमन इंजेन्युइटी के साथ. वी लुक्ड इनटू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. We looked into competition. देखिए कितनी बड़ी जंग चल रही है. मैं आपको याद है कि भाई ये कहा था कि एक दो मुल्कों के दरमियान जंग जो होती है वो तो किसी वक्त स्टार्ट होती है और कभी खत्म हो जाती है. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी जंग 24 घंटे जारी रहती है और हर साल के हर दिन में जारी रहती है. मैंने एक दो दफा मजाक भी शायद आपसे किया था और कहा था द मार्केटिंग मैनेजर विल नॉट बी एबल टू स्लीप. आई रियली मीन इट. इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स जो है, टेक्नोलॉजी देखिए ये जीने नहीं देती हमें. हर रोज नया मॉडल, हर रोज नई टेक्नोलॉजी, हर रोज नई जिद्दत, हर रोज नई इनोवेशन. ये नहीं बकौल सकते कि हम चीज लेते हैं पिछले हफ्ते, वो इस हफ्ते पुरानी हो जाती है. कई तो ऐसी फास्ट चेंजिंग चीजें हैं. ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पर डेफिनेटली, लेकिन अब तो मैं समझता हूं कि जो स्पीड ऑफ चेंज इज ट्रिमेंडस. चलिए आगे. वी स्टडीड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, warfare strategies, marketing planning, product differentiation. We studied product life cycle management, new product development, consumer adoption process. देखिए कंज्यूमर किस तरह अडॉप्ट करता है, याद होगा आपको कितना अच्छा हमने इस पर एक लेक्चर किया था कि कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस जो कि हम आम तौर पे नहीं समझते, लेकिन हेयर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और थ्रू मार्केटिंग मैनेजमेंट वी अंडरस्टैंड कि किस तरह कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस होता है.
how does he, in the end of the day, how does he adopt? Marketing decisions, इस पर तो बात ही ना करें. आपको याद होगा marketing decisions हमने किस तरह की थी. Packaging decision, product portfolio, brand decisions. We studied pricing decision, pricing options, psychological pricing, odd price policy, psychological pricing, price की details, pricing objectives क्या हैं, discounts किस तरह देते हैं, penetration prices क्या हैं, price discrimination क्या है. आप तो देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये चीजें सारी कवर की हैं विद एन ऑब्जेक्टिव जो हमें पीछे बयान करके आए हैं, उनको ज़हन में रखिएगा. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने डिस्कस की, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिडरेशंस क्या हैं, मार्कअप क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये चीजें सारी हम बड़ी अच्छी तरह पढ़ के फिर हम चले गए मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर. आपको याद होगा वी स्टडीड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, वी लुक्ड इनटू दैट. ह्यूज फील्ड. मैं आपको बार बार कहता रहा हूं और साथ साथ कहता रहा हूं कि ये एक एक फील्ड जो है ये एक एक अब तो मैनेजमेंट का एक एक कोर्स बन चुका है. एडवर्टाइजिंग इज अ कोर्स, पब्लिक रिलेशनिंग इज अ कोर्स, कम्युनिकेशन इज अ कोर्स, प्रमोशन. फिर आपको याद होगा कि हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर आए थे, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स, आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलिंग, रिटेलिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. जब हम ये चारों पांचों, यूं कह लीजिए चार कह लेता हूं, चलिए चार, जब हमने प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने डिस्कस की, जिसको हम प्लेसमेंट कहते हैं, पी वहां से लेते हैं प्लेसमेंट, 4 P's जिसको हम कहते हैं, इसकी हमने काफी डिटेल में एनालिसिस की है, काफी डिटेल में पढ़ा हमने. वी इन द एंड ऑफ द डे, देन वी टुवर्ड्स द एंड हम जाकर के कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ चले गए. And we spent about 2-3 lectures on that. Consumer behavior, consumer reaction, consumer attitude, consumer adoption, consumer's rejection. क्योंकि एक मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको आखिर में बताऊं है जो मेरी एज अ मार्केटिंग मैनेजर एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. प्रोडक्ट कंसीव करता है बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, प्रोडक्शन कह लीजिए, उसको गाइड करता है मार्केटिंग मैनेजर कि भाई इस किस्म का कपड़ा बनाएं. चले कपड़े की बात कर लेते हैं. ये इस किस्म का कपड़ा बनाएं, भारी, गरम, कीमती, कम कीमती, जो भी उसमें तमाम दुनिया की. ये देखिए, आप अंदाजा कीजिए, कपड़ा जब हम बात करते हैं तो कपड़े की बात 5,000 रुपए गज से शुरू करके हम 5 रुपए गज पर भी आ सकते हैं. मार्केटिंग मैनेजर गाइड करता है, मैन्युफैक्चरर कपड़ा बनाता है. ना मार्केटिंग मैनेजर और मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन करने वाले जो है वो एक यूनिट है और कंज्यूम करने वाला दूसरा यूनिट है. Far away, there is a transaction between the two. जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, आपके बनाने का फायदा क्या, या क्या मतलब. अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शन है जो दोनों में माबैन होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप खुद अंदाजा करें, मैं और तो कुछ नहीं कहता, आप खुद अंदाजा करें. आप किसी को पानी का ग्लास पिलाने के लिए कहें, अगर आपके कहने का अंदाज सही नहीं तो पानी का ग्लास नहीं मिलेगा आपको. I think you will agree with me जो मैं बात कर रहा हूं. It's very difficult. It's extremely difficult to be able to communicate, to be able to tell something to somebody. अच्छा जी, पानी का ग्लास मैंने बात की थी. पानी का ग्लास तो हम एक दूसरे को कह नहीं सकते कई दफा. फेवर तो बहुत बात की बात है कि फेवर तो मैं बाद में मांगूंगा, अभी तो मैं सिर्फ पानी का ग्लास मांग रहा हूं. मुझे ये बताइए कि ये दो फरीकैन में ये कितनी मुश्किल चीज है. अब आप यहां पर देखिए मार्केटिंग मैनेजर का रोल और मार्केटिंग मैनेजमेंट की टेक्निक और मार्केटिंग मैनेजमेंट की महारत के बनाता सोचता मैं हूं. वो आपको याद होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कहां से आइडिया कंसेप्शन शुरू हुई थी. आइडिया कंसेप्शन, उसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं आइडिया को कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट को फिर हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके उसको बनाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी लाते हैं, टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, टेक्नोलॉजी उसके अंदर इनपुट करते हैं, एंड देन वी इन द एंड ऑफ द डे वी मेक अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट. मैं ब्रीफली बात कर रहा हूं. In the end of the day make a product, और वो प्रोडक्ट लेकर के हम बाजार में बेचने जाते हैं उन लोगों को जिनकी हमने डिमांड जो डिटरमिन की थी पहले. ये वो कपड़ा मांगते हैं या मांगेंगे, और मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया, मैंने पैसे स्पेंड कर दिए, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने इंडस्ट्री लगा दी. अब मुझे बताइए ये ट्रांजैक्शन वहां पर प्लेस होगा. ट्रांजैक्शन इज नॉट जस्ट ए ट्रांजैक्शन पानी का ग्लास.
یہ نہیں ہے کہ جناب پانی کا گلاس پلا دیجیے, نہیں, اس میں نہ آپ کے پیسے لگیں گے نہ میرے لگتے ہیں, نہیں. یہاں پر تو آئی ایم آسکنگ دی کنزیومر, دی کسٹمر ٹو پے می دا منی, دا پرائز. اب وہ 5 روپے ہے, 50 روپے ہے, 50 لاکھ ہے, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ تھنگ از کہ پارٹ کرو, پیسے دو, اپنی جیب سے پیسے دو جو تم نے ارن کیے. اب آپ میرا پروڈکٹ خریدیں اور میرا پروڈکٹ استعمال کریں. دیکھیے تو یہ ہے, یہ بہت بڑا ٹرانزیکشن ہے, بہت بڑا مائل, یوں کہہ لیجیے بڑا لمبا راستہ ہے. بٹ وی مارکیٹنگ مینیجرز, وی آر ایکسلنٹ بیکاز وی پرفارم دا رول آف بریجنگ دا ٹو ڈسٹینسز. دا نیروئر دا برج, دا کلوزر دا برج, دا مور انٹینس دا برج, دا بیٹر اٹ از. پھر ہم نے SWOT انالیسس کیا, اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز کو ہم نے انالائز کیا. پھر ان دی اینڈ آف دا ڈے, جیسے کہ ابھی آج ہم نے کنکلوڈ کیا اللہ کے فضل و کرم سے, مارکیٹ ریسرچ. اچھا, اب لیٹ می سے اے فیو لاسٹ ورڈز, اینڈ دے آر, دیر از نو وے, کوئی تعلیم, کوئی علم, کوئی چیز مکمل کبھی بھی نہیں ہوتی. تعلیم وہ اچھی ہوتی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وچ اوپنس ڈورس, جو سوچ کی کے دروازے کھولے. Let me conclude this marketing management MKT 501 with these words. The purpose of the course is to open your vistas, to open your doors, to open your horizon, to open your soch. ہمیں سوچیں بلند ہو, ہماری سوچیں بلند, اور ان سوچوں کو بلند کرنے کا طریقہ یہ ہے, ایک چیز کو کمپریہینڈ کر لینا, دیٹ از کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو اتنی قوت انجینیوٹی دی ہوئی ہے, اتنی عقل دی ہوئی ہے, اتنی مت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اپنے غور و فکر سے خود ہینڈل کر کے سالو کر لیتے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اس کورس کے حوالے سے آپ سے رخصت چاہوں گا. اس دعا اور اس آرزو اور اس اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ آپ کو, آپ کے علم کو, آپ کی سوچ کو اور بلند کرے, مضبوط کرے اور اپنے دامن میں رکھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. بس آخری بات یہی کہوں گا, پلیز اپلائی واٹ یو ہیو لرنڈ اینڈ میک دا بیسٹ یوز آف یور لرننگ. With these words, ladies and gentlemen, I conclude and say Khuda Hafiz to you. Inshallah ta'ala, Allah ke fazl o karam se kisi aur course mein phir kabhi mulaqat hogi. Khuda Hafiz. Take care.